تاریخ میں ایسی خواتین گزری ہیں جنہوں نے اپنی بہادری، ذہانت اور قیادت سے دنیا کو حیران کر دیا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی نڈر خاتون کی جو صرف عثمانی سلطنت کے بانی کی بیوی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم جنگجو بھی تھیں۔ یہ کہانی ہے مالہون خاتون کی۔ مالہون خاتون کا تعلق سلجوقی دور کے ایک بہادر ترک قبیلے سے تھا۔ وہ صرف ایک عام خاتون نہیں تھی بلکہ ایک ایسی شہزادی تھیں جو گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی میں مہارت رکھتی تھی۔ ان کا خاندان سلجوقیوں کا ایک وفادار ساتھی تھا اور وہ بچپن ہی سے جنگی تربیت حاصل کر رہی تھیں۔ جب وہ عثمان غازی سے ملتی ہیں جو اس وقت ایک ابھرتے ہوئے سردار تھے، عثمان اور مالہون کی پہلی ملاقات کسی عام محبت کی کہانی جیسی نہیں تھی بلکہ یہ ایک بڑی جنگی حکمت عملی کا نتیجہ تھی۔ وہ ایک ایسی بہادر عورت تھیں جو عثمان غازی کے شانہ بشانہ لڑ سکتی تھیں، اور یہی چیز انہیں دوسرے کرداروں سے ممتاز کرتی تھی۔ عثمان غازی اور مالہون کی شادی صرف ایک سیاسی معاہدہ تھی یا اس میں سچی محبت بھی شامل تھی؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مالہون خاتون نے عثمان غازی کی زندگی میں نہ صرف ایک مضبوط ساتھی کا کردار ادا کیا بلکہ ان کے سب سے اہم فیصلوں میں بھی ان کا ہاتھ بٹایا۔ وہ عثمانی سلطنت کی پہلی خاتون تھی جنہوں نے حکومت کے قیام میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ایک موقع پر جب عثمان غازی کو ایک بڑی جنگ میں دشمنوں کا سامنا تھا تو مالہون خاتون نے میدان جنگ میں اتر کر دشمنوں کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ صرف ایک سردار کی بیوی نہیں بلکہ ایک عظیم سپہ سالار بھی تھیں۔ مالہون خاتون نے عثمان غازی کو ایک بہادر بیٹے اور خان غازی کی ماں بننے کا اعزاز بھی بخشا، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حکمران بنے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی جنگی مہارت سکھائی اور ایک بہترین حکمران بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مالہون خاتون کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عورت صرف ایک گھریلو فرد نہیں بلکہ ایک جنگجو، حکمران اور ایک عظیم لیڈر بھی ہو سکتی ہے۔ وہ صرف عثمان غازی کی بیوی ہی نہیں بلکہ عثمانی سلطنت کی پہلی اور سب سے بہادر ملکہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب عثمان غازی نے بازنطینیوں اور سلجوقیوں کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کیا تو مالہون خاتون بھی ان کے شانہ بشانہ لڑیں۔ خاص طور پر جب عثمانی فوج کو کسی بڑی مزاحمت کا سامنا ہوتا تو مالہون خاتون اپنی بہادری اور حکمت عملی سے دشمن کے منصوبے کو ناکام بناتی۔ ایک مشہور جنگ میں جب عثمانی قبیلہ بازنطینیوں کے ایک مضبوط قلعے پر حملہ کر رہا تھا تو دشمن ایک چالاک حکمت عملی کے تحت عثمانی فوج کو گھیرنے کی کوشش کی۔ مالہون خاتون نے یہ خطرہ بھانپ لیا اور ایک الگ دستے کے ساتھ دشمن کے عقب پر حملہ کر دیا، جس سے نہ صرف عثمانی فوج کو کامیابی ملی بلکہ دشمن کا قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ مالہون خاتون صرف ایک بہادر جنگجو ہی نہیں بلکہ ایک دانش مند خاتون بھی تھیں۔ انہوں نے عثمان غازی کی حکومت میں اہم مشورے دیے اور سلطنت کے نظام کو بہتر بنانے میں مدد کی۔ وہ قبیلے کی خواتین کو مضبوط بنانے اور انہیں گھڑ سواری اور دفاعی تربیت دینے پر بھی یقین رکھتی تھیں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ان کے بیٹے اورحان غازی کی تربیت تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سلطنت عثمانیہ کی بقا کے لیے ایک بہترین حکمران ضروری ہے، اس لیے انہوں نے اورحان غازی کو بہادری، حکمت عملی اور قیادت کی بہترین تعلیمات دیں۔ مالہون خاتون کی وفات کے بارے میں زیادہ تفصیلات موجود نہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا آخری حصہ سکون اور عقیدت میں گزارا۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد وہ اپنے بیٹے اورحان غازی کے ساتھ رہیں اور انہیں حکمرانی کے لیے مشورے دیتی رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک لمبی اور بامقصد زندگی گزاری اور وہ ایک قدرتی موت مریں۔ بعض روایات کے مطابق ان کی آخری آرامگاہ بورسا میں ہے، جہاں عثمان غازی کی بھی تدفین ہوئی۔ مالہون خاتون کا کردار عثمانی سلطنت کی ابتدائی تشکیل میں انتہائی اہم تھا۔ ان کی موجودگی کا عرصہ تقریباً 40 سے 50 سال تک محیط رہا، کیونکہ وہ عثمان غازی کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے اورحان غازی کی ماں بھی تھی۔ مالہون خاتون کی شادی عثمان غازی سے تقریباً 1280 کے آس پاس ہوئی۔ اس کے بعد وہ عثمانی ریاست کے قیام میں شامل رہیں اور کئی جنگوں میں عثمان غازی کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں۔ وہ تقریباً 1326 تک عثمان غازی کے دور حکومت میں متحرک رہیں جب عثمان غازی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا آخری وقت سکون میں گزارا اور ان کی وفات 1326 کے کچھ عرصے بعد ہوئی، یعنی ان کا عملی کردار 1280 سے 1330 تک کے درمیان، یعنی تقریباً 40 سے 50 سال تک قائم رہا۔ یہ دور وہ وقت تھا جب عثمانی ریاست ایک چھوٹی حکمرانی سے بڑھ کر ایک مضبوط سلطنت میں تبدیل ہو رہی تھی، اور مالہون خاتون اس کا اہم کردار رہیں۔
اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک مکمل اور بآسانی پہنچ سکے۔